عبادت کے ایسے معمولات ہم میں سے کس کے ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کی عبادت کے احوال آپ سن چکے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیوں کا یکے بعد دیگرے شوہر ہونے کی سعادت ملی۔ یہ ساری رات عبادت میں گزارنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاں کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے، قافلے میں سفر کرنے کی بات کی جائے، عبادت نماز پڑھنے کا ذہن دیا جائے تو ایک بات سننے کو ملتی ہے، کیا کریں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ملتا، کیا کروں، وقت ہی نہیں ملتا۔ ہم اپنے اعمال کا جائزہ اور اس پر غور و فکر نہیں کر پاتے، کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ہفتہ وار اجتماعات میں بھی نہیں آ پاتے، وقت نہیں ملتا۔ ہم ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت سے بھی اسی لیے محروم رہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا۔ افسوس ایک تعداد تو معاذ اللہ فرض نمازیں بھی قضا کر دیتی ہے، اور بہانہ کیا ہے؟ وقت نہیں ملتا۔ ایک تعداد فرض علوم بھی اس لیے نہیں سیکھ پاتی، کیا کروں، کہتے ہیں وقت نہیں ملتا۔ ایک تعداد دین کے ضروری مسائل سے بھی اسی لیے آگاہ نہیں ہے کہ ان کا بھی بہانہ ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ ایک تعداد دین کی بنیادی اور ضروری معلومات سے اسی لیے بے بہرا ہے کہ کہا جاتا ہے وقت نہیں ملتا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے دین کے لازم علوم اور لازم عبادات کے لیے وقت نکالنا اور عبادت اس انداز سے کرنا جس انداز سے کرنے کا حکم ہے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ بلکہ جو شخص جس پیشے یا معاملے سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے اس کے ضروری مسائل سیکھنا اور اس کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے لازم ہے۔ دین کے ضروری مسائل سیکھنے کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دین کے مسائل سیکھنے کے لیے تو وقت نہیں ہے، لیکن ہم غور کریں، دنیاوی معاملات کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ گھنٹوں اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ رات دیر تک ہوٹلوں اور چوراہوں پر بیٹھنا کتنوں کا معمول بن چکا ہے، بالخصوص نوجوان رات دیر تک بیٹھ کر گپ شپ اور نہ جانے کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تاش، لوڈو، ویڈیو گیمز کھیل کر اپنا قیمتی وقت برباد کیا جاتا ہے اور اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ بعض نادان موبائل اور انٹرنیٹ استعمال کرنے میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چل پاتا اور انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک تعداد وہ ہے جو کام کاج کی چھٹی کرنا تو کجا، چند منٹوں کی تاخیر سے جانا بھی گوارا نہیں کرتی، مگر فرائض و واجبات کی ادائیگی، نفل عبادات کی بجا آوری، نماز با جماعت کی حاضری اور تلاوت قرآن کرنے کے حوالے سے انتہائی غفلت اور سستی کا شکار ہے۔ کاش ہم دنیا میں آنے کا مقصد سمجھتے، کاش نزا کی سختیوں کو یاد کرتے، کاش ہم قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ کو یاد کرتے، کاش قیامت کا 50,000 سالہ دن ہمیں یاد رہتا، کاش بارگاہ الہی میں پیشی ہمیں یاد رہتی۔ آئیے اپنے اندر عبادت اور تلاوت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا
اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا. ارشاد فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا قرآن پڑھنے والے، کہ یہی لوگ اللہ والے اور خاص لوگوں میں شامل ہیں. اے عاشقان رسول، آج ایک تعداد ہے جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے. کبھی کسی معاملے میں محتاجی تو کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. آئیے آج ہم سب مل کر یہ نیت کیے لیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، نوافل پڑھنے والے بنیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. امیر سنت نے کیا خوب دعا کی ہے، شعر کہا ہے، کہتے ہیں دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں باوضو میں صدا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں،